بیٹیاں یا 3 بہنیں اپنے باپ کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جس کو 2 بیٹیاں ہیں وہ یہ تمنا اور آرزو کرے کہ مجھے 3 بیٹیاں. LIC والا مجھے سمجھانے لگا مولوی صاحب یہ پالیسی لے لیجیے, اتنے پیسے آپ ہر مہینے دیجئے, 20 سال کے بعد جب آپ کی بیٹی جوان ہو جائے گی, شادی کے ٹائم آپ کو بڑا خرچہ ہوگا اور لمبی چوڑی مہنگی شادی آپ کو کرنی پڑے گی, اس وقت آپ کو یہ پیسہ کام دے گا. میں نے کہا تم چلے جاؤ, مجھے ضرورت ہے تمہارے پاس. آج اپنی اولاد کے لیے آدمی LIC کی پالیسی لے رہا ہے. کیوں لے رہا ہے؟ چنتا, فکر ہے اپنی اولاد کی. اس اولاد کے مستقبل کی اتنی فکر ہے. اگر واقعی میں فکر کرتے ہو اپنے بچوں کی اور اپنی اولاد کی میرے بھائیوں, تو اپنے آپ کو نیک بنا لو, اپنے آپ کو متقی بنا لو, اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لو, اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو, اپنے آپ کو دیندار بنا لو. اللہ کی قسم, اس سے بڑا انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا آپ کے اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے, بہتر مستقبل کے لیے اس سے بڑا کوئی قدم نہیں ہے. اگر آپ نیک ہیں, اگر ہم نیک ہیں, ہمارے بچوں کے مستقبل کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا. اس طریقے سے ان 2 یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرے گا. سماج کو سدھارنا ہے, پہلے ہم اپنے آپ کو سدھاریں. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگر سماج کو سدھارنا ہے, ہمارے بدن میں ہلکی پھلکی سردی زکام اور بخار ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم کو یہ پتا لگ جائے کہ ہم کو کوئی بڑی بیماری ہو گئی ہے. ابھی تلنگانہ کے بہت مشہور ہماری جناب کے حاجی جہانگیر صاحب کے یہاں میں دوپہر میں ایک دن ان کی عیادت کرنے کے لیے گیا. مجھے پتا لگا کئی دن سے وہ بیمار ہیں, ان کی عیادت کرنے کے لیے میں گیا. اور جب میں ان کے یہاں پہنچا, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ایک دن اپنے گھر میں چلتے چلتے میں گر گیا, کمر کی ہڈی کریک ہو گئی, بستر پڑ گئے, کئی مہینوں بستر پڑے گئے. ظاہر ہے کہ ان کو اتنی بڑی بیماری ہو گئی. اب ان کو سردی زکام اگر ہوگا, وہ ڈاکٹر سے سردی زکام کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے, وہ پہلے اپنی ہڈی کے بارے میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ وہ بڑی بیماری ہے. بنارس میں ہمارے ایک رشتے دار میں بالکل نوجوان لڑکا, 25-30 سال کا نوجوان لڑکا بالکل اچانک بیمار پڑتا ہے. ڈاکٹر کو دکھاتا ہے, چیک اپ کرایا جاتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو TB ہو گیا ہے. کل تک جو نوجوان چلتا پھرتا نوجوان تھا, آج بستر پڑا ہوا ہے, سوکھ کے لکڑی ہو چکا ہے, سوکھ کے کانٹا ہو چکا ہے. ایک بڑی خطرناک بیماری TB نام کی اس کو پکڑ چکی ہے. بنارسی میں میرا جاننے والا ایک نوجوان لڑکا بلڈ کینسر کا مریض ہوتا ہے, 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے, پھر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے اس بچے کا. میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری ماں بہنوں, ہمیں بڑی بیماری ہوتی ہے پہلے اس کا علاج کراتے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بعد میں دیکھتے ہیں. سماج کی اگر اصلاح کرنی ہے, سماج کو سدھارنا ہے, سماج کا سب سے بڑی بیماری کیا ہے, سماج کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے, سماج کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سماج کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس دھرتی کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے, اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے, اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مدد مانگی جائے, اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بڑائی بیان کی جائے. اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں, اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے. ہمیں یہ پتہ لگ جائے ہمارے پڑوس کا نوجوان لڑکا زنا کر رہا ہے, ہم کو یہ پتہ لگ جائے پڑوسی شراب پی رہا ہے, ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ یہ تو شرابی ہے, یہ تو زانی ہے, یہ تو بلاکاری ہے, یہ تو بدکار ہے. ہم بڑی گھৃণا سے, بڑی نفرت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. مگر ہمارے پڑوس والا اللہ کو چھوڑ کر کے قبر پہ جا کر کے سجدہ کر رہا ہے, کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ کر رہا ہے, کسی جانور کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے, پتھر کی شرنگا بنا کر کے اس کی پوجا کر رہا ہے, اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں, شراب پینا غلط کام ہے, زنا کرنا غلط کام ہے, چوری کرنا غلط کام ہے, مگر شرک کرنا سب سے بڑا غلط کام ہے. اللہ چوری کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے, اللہ زنا کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے, اللہ شراب پینے والے کی مغفرت کر سکتا ہے, مگر شرک کرنے کے بعد جو بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا, اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. وہ لوگوں جو شرک کر کے دنیا سے چلا گیا,
اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں وہ مر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، جنت اس کے لیے حرام کر دی، حرام، جنت حرام ہے۔ میرا اللہ جو غفور الرحیم ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو غفار ہے، جو غفور ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، میرا اللہ جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، مگر وہ غفور الرحیم، وہ رحمت والا پروردگار اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم اور گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا۔ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ مشرک کی معافی نہیں کرتا، مسلمان اس کو ہلکے میں لیتا ہے۔ کتنے مسلمان اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، ان کے لیے شرک کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور یونس اور یوسف اور آدم اور نوح کا تذکرہ فرماتا ہے۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے، اگر یہ بھی مشرک ہو جاتے، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ پتا ہے آج تاریخ کتنی؟ بتاؤ بھائی تاریخ کتنی؟ 18۔ میں عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں، عربی کی تاریخ پوچھ رہا ہوں، اسلامی کیلنڈر کی تاریخ معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم؟ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کب پتہ چلتی ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، تب چھوڑ کے آج پہلا روزہ، ہائے ہائے آج دوسرا روزہ، آج تیسرا روزہ، رمضان کی برابر یاد ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو 28 کو ہی لوگوں کا بس چلے تو عید، 28 کو ہی چاند دیکھ لیں، 28 کو ہی چھت پہ چڑھ جائیں کہ آج چاند نکل جائے، اتنی چنتا ہوتا ہے۔ رجب کی تاریخ آج 6 تاریخ تھی، مغرب کے بعد 7ویں تاریخ ہے۔ یہ رجب کی جو 7 تاریخ ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ابھی فیس بک کے اوپر میرے بہت سارے دوستوں کا میسج آیا کہ بمبئی میں جگہ جگہ ٹھکانوں کو بڑا سجایا جا رہا ہے اور بڑے کھانے پینے کی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں۔ آج خواجہ غریب نواز کا عرس ہے، جو غریبوں کو نوازتا ہے اس خواجہ کا عرس۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بھارت کے کروڑوں مسلمان ایک اللہ کے نیک بندے کو، ایک اللہ کے ولی کو غریب نواز کا لقب دے رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بائک کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر KGN لکھتے ہیں یا YKGN لکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا کہ یہ KGN کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے خواجہ غریب نواز۔ میں نے پوچھا YKGN کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یا خواجہ غریب نواز۔ ہمارے بھائی نے کہا نہیں KGN کا مطلب خواجہ غریب نواز نہیں، KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں، اور YKGN کا تو یقیناً کوئی گارنٹی نہیں۔ میں نے کہا بہت صحیح جملہ، اس نے اس کی بالکل صحیح فل فارم بتائی۔ غریب نواز اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے میرے بھائی۔ آج مسلمان کسی اور کو غریب نواز کرتے ہیں۔ کرناٹک کے گلبرگہ میں میں گیا، وہاں ایک درگاہ ہے، اس درگاہ میں جو مزار ہے اس مزار کو کہا جاتا ہے کہ بندہ نواز کی مزار، یعنی یہ وہ بزرگ ہیں جو بندوں کو نوازتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں بہت بڑا مزار ہے، وہ کس کا مزار ہے؟ داتا شریف کا مزار ہے، وہ داتا ہے، وہ سب کو دیتے ہیں۔ حضرت علی کا نام آتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، یعنی علی کون ہے؟ مشکل کو دور کرنے والے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جس مہینے میں پیدا ہوئے اس وہ مہینہ آتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر غریب نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر بندہ نواز کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر داتا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غریبوں کو دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے، اگر غوث اعظم کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب یہ تمام بزرگان
پیٹ میں تھے، دنیا میں کبھی آئے بھی نہیں تھے، ابھی تو دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی تھی، اپنی ماں کے پیٹ میں جب اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو ماں کے پیٹ میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو ماں کے خون کے ذریعے ان کے بدن میں آکسیجن کون پہنچاتا تھا؟ ان کو غذا کون پہنچاتا تھا؟ ان کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے ان کو پالا؟ کس نے ماں کے پیٹ میں ان کو الگ الگ پروسیس میں رکھا اور کس نے ان کو دنیا میں پیدا کیا؟ میرے پیارے ساتھیو، خواجہ غریب نواز جن کو تم کہتے ہو، جن کو بندہ نواز تم کہتے ہو، جن کو غوث اعظم تم کہتے ہو، جن کو دستگیر تم کہتے ہو، جن کو مشکل کشا تم کہتے ہو، یہ بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اب یہ ان کی مدد کرنے والا اللہ تھا، ان کی بگڑی سننے والا، ان کی بگڑی بنانے والا، ان کو غذا پہنچانے والا، ان کو زندگی دینے والا اللہ تھا۔ اسی لیے میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ کی ذات اکیلی ہے جو بے نیاز ہے، جو قابل تعریف۔ شرک سے بچاؤ میرے بھائی، دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک، اور اس شرک سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ۔ اگر نہیں بچاؤ گے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں باپ پکا اہل حدیث ہے، باپ نے کبھی شرک نہیں کیا، باپ نے کبھی تعویذ نہیں پہنا، باپ نے کبھی مزار پر قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کیا، مگر اس کی اولاد آج قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے، اس کے بچے، اس کی بچیاں آج گلے میں تعویذ پہن کے لٹکا کے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی بھی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لگتے جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا، سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، اپنے بچے کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے، چین والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ تم مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ شرک سے بچانا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کبھی شرک نہ کرے، میری اولاد کبھی بت پرستی نہ کرے، اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے محفوظ رکھنا۔ اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو، اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو جہاں تم یہ دیکھتے ہو لڑکا انجینئر ہے کہ نہیں ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کا مکان شاندار ہے کہ نہیں ہے، جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو یہ بھی دیکھا کرو لڑکے والوں کے یہاں توحید ہے کہ نہیں ہے، لڑکے والے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے زندگی میں اپنی بچی کو شرک سے بچایا اور میری بچی وہاں جا کر کے مزار پہ جا کر کے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، میں نے اپنے بچے کو کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھلائی اور اس گھر میں جا کر کے اس کو غیر اللہ کی چڑھاوے اس کو کھلائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کر دی جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے، جہاں قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا۔ دنیا میں اپنے بچوں کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی عقیدے کی اور توحید کی اور آگے بڑھیے۔ سماج کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا تو سمجھ گئے آپ، شرک سے بچانا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن سے یہ امت آج بہت دور ہو گئی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا ایمان سے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا تھا؟ دوسرا رمضان آنے والا ہے، بیچ میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ سکے۔ وہ لوگوں واٹس ایپ پر تو روز تم اپنے دوستوں کے میسج چیک کرتے ہو اور فیس بک کے اوپر تو ڈیلی دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا، ہماری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا،
तुम्हारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। वो मेरी बहनों, तुम इंस्टाग्राम पर कोई चीज पोस्ट करके देखती हो, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। ओ लोगों, ये कुरान में तो अल्लाह का कलाम है, ये कुरान में तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान में तो अल्लाह का पैगाम है। इस कुरान को तुम खोलने की जरूरत क्यों नहीं महसूस करते? कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? कुरान को हमने बरकत की किताब का, कुरान को हमने गले में ताबीज बना के लटकाने की किताब का। वो बड़ी अच्छी एक नज्म है, बच्चों के किताब में आपको मिल जाएगी, सिलेबस में। ताकों में सजाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ, आंखों में बसाया जाता हूँ, हर आवाज में सुनाया जाता हूँ। कुरान बरकत की किताब बना के रख दिया गया, ताकों में सजा दिया गया, आंखों में बसा लिया गया। कुरान पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है, कुरान पर कोई पढ़ने को तैयार नहीं। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कुरान का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, कुरान का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, कुरान का उर्दू में भी तर्जमा मौजूद है। जो भाषा आपको आती हो, जो लैंग्वेज आपको आती हो, उस जुबान में कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान पर गौर किया करो। ये बड़ी बरकत वाली किताब है। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे रसूल कहेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। ऐ लोगों, ये कयामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अदालत में एक केस दायर करेंगे, कहीं ये केस हमारे खिलाफ न पड़ जाए। ओ लोगों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत देता है और इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को जलील करता है। जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान पर अमल करता है, उसको अल्लाह इज्जत देता है, और जो कुरान को छोड़ देता है, अल्लाह उसे जलील कर देता है। हमने कुरान को छोड़ दिया। मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए, हमारे नौजवानों की तो ऐसा लगता है सांस अटक गई, सांस अटक गई। ऐसा लगता है 1 घंटे में कितना इंपॉर्टेंट काम उसका छूट रहा है, कितने मैसेज बेचारा भी नहीं देख पा रहा है, कितने व्हाट्सएप पर उसके दोस्तों ने वीडियो और फोटो भेजे होंगे वो नहीं देख पा रहा है। और कुरान एक एक महीना, एक एक साल गुजर जाता है और कुरान हमें पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। मेरे भाइयों, ये उम्मत कुरान से दूर है। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, उसके बगैर समाज की और आगे बढ़े। समाज की इस्लाह करने के लिए तीसरा काम, समाज की बहुत बड़ी खराबी ये भी है कि आज समाज हमारा नमाज से दूर हो चुका है। इसी बंगाल के इलाके में, इसी झारखंड के और बिहार और बंगाल के इलाके में मैंने देखा है कि रात भर तकरीर होती है, फजर की अजान के टाइम जलसा खत्म होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज दे करके फजर की अजान हो रही है, मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है, ओ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है। रात भर तकरीर सुनने वाला फजर की नमाज के टाइम जाके घर में सो जाता है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। ओ लोगों, मस्जिद आप बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बना लीजिए, अल्लाह आपको मस्जिद की तामीर की तौफीक दे, मगर याद रखना, अगर आपने मस्जिद बना ली लेकिन मस्जिद को नमाजियों से आबाद न किया, तो शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद को बनाने से बड़ा काम है मस्जिद को आबाद करना। आबाद नहीं करोगे तो मिसालें मौजूद है मेरे भाइयों। जिस मस्जिद में 450 साल तक नमाज हुई, उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया, और आज जो हालात हैं मेरे भाइयों बयान के बाहर है। बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। बड़े खतरनाक मंसूबे हैं, बड़ी खतरनाक प्लानिंग्स हैं। आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपके उलमा टारगेट और निशाने पर है। मेरे भाइयों, मैं आपको कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा हूँ, बस एक अलर्ट कर रहा हूँ कि आप इस मुल्क के कानून और संविधान की रोशनी के अंदर, उसके दायरे के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिदें आज बन रही हैं मगर उन मस्जिदों को आबाद करने वाले, और मुझे तो कभी कभी हैरत होती है
بنگال کے رہنے والے ہیں، بنارس یوپی کے رہنے والے ہیں۔ جب ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یار ممبئی تو بہت بڑی سٹی ہے۔ ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں سلمان خان اور شاہ رخ خان اور فلمی دنیا کی یاد آتی ہے، مگر آپ یقین کریں آپ کے کریا چک کے جو حالات ہیں، میرے بنارس کے جو حالات ہیں، ہمارے یوپی کے جو حالات ہیں، آپ یقین کریں نماز کے معاملے میں آپ سے بہتر حالات ممبئی کے ہیں۔ اور آپ کے اسی علاقے کے بہت سارے لوگ ممبئی میں جاب کرتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ممبئی میں برائیاں اپنی جگہ ہیں، مگر فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے مسجد میں تو آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ کے اپنے علاقے میں بہار، بنگال اور یوپی میں آپ کو نماز کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، نماز کو عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال مجھ سے نماز کا، سب سے پہلا سوال ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا؟ یہ الگ بات ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت